السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، میری محترمہ بہن جی، سوال آپ کا ہے میت پر کی جانے والی بدعات کے حوالے سے۔ آپ نے ذکر کیا کہ میری والدہ محترمہ وفات پا گئی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ میری ماں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری والدہ محترمہ کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنائے اور صبح شام دن رات کتاب و سنت اور دعوت و تبلیغ کا یہ کام جو میں کر رہا ہوں، اللہ رب رحمان اسے میری والدہ محترمہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور اس بدلے اللہ تعالیٰ میری والدہ کی قبر کو منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا یہ نیک عمل، دعوت و تبلیغ کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ عزت میں وسیلہ بنا کر پیش کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ماں کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، میری ماں کی قبر کو منور کرے، میری ماں کی قبر کو روشن کرے اور اللہ تعالیٰ میری ماں جی کو قبر میں راحت اور سکون عطا فرمائے، آمین۔ سوال آپ یہ پوچھتی ہیں کہ ہماری والدہ محترمہ کا جنازہ کیسے ہوا، جنازے کے بعد کے معاملات اور جو معاشرے میں بدعات کی جاتی ہیں وہ ہوئیں کہ نہ ہوئیں، اور اگر نہ ہوئیں تو ہم نے ان کو کس طریقے پر روکا اور ان کا بائیکاٹ کیا۔ جی میری بہن جی، میری والدہ محترمہ کچھ عرصہ پہلے یہاں میرے گھر سے میرے چھوٹے بھائی محمد جاوید سلفی، حضرت مولانا محمد جاوید سلفی صاحب کے پاس بہاولپور میں رہ رہی تھیں، وہیں پر ہی ان کی وفات ہوئی، ان کی موت ہوئی۔ ہوا یہ کہ میری والدہ کو یہ تیسری مرتبہ دل کا اٹیک تھا، دل کا دورہ پڑا۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ دل کا اٹیک ہو چکا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی۔ اب تیسری مرتبہ اس طرح ہوا کہ میرے بھائی صاحب نماز مغرب مسجد میں پڑھانے کے لیے مسجد کے پڑوس میں موجود اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلے تو والدہ محترمہ نماز مغرب کا وضو کر کے مصلی پر کھڑی ہوئی اور اپنے بیٹے سے 2-4 باتیں کی اور مسکرائیں، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ اکبر کہا اور نماز مغرب شروع کر دی، اور میرے بھائی صاحب نماز پڑھانے کے لیے مسجد چلے گئے۔ واپس آئے تو دیکھا کہ اماں جی مصلی پر لیٹی ہوئی ہیں، اور جب اماں جی کو آواز دی اور ہلایا تو اماں محترمہ اس فانی جہان سے کوچ کر چکی تھی۔ اس دنیا کے تعلق سے رب رحمان نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اور شاعر نے کہا کہ الموت قدح کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا۔ موت ایک ایسا پیالہ ہے جو ہر ایک کو پینا ہے، قبر ایک ایسا دروازہ ہے جو ہر ایک کو گزرنا ہے۔ تو میرے ماں جی مصلی پر فوت ہو چکی، اب یہ نہیں معلوم کہ نماز مغرب پڑھتے ہوئے ان کی موت ہوئی یا نماز مغرب پوری کر لینے کے بعد ان کی موت ہوئی۔ اور یہ بات بھی ہے کہ میری اماں جی فقط نماز کے فرض ہی نہیں پڑھتی تھیں، سنت اور نوافل کو بھی اہتمام کے ساتھ پڑھتی تھیں۔ تو میرا اغلب گمان یہ ہے کہ نماز مغرب پڑھتے ہوئے یا نماز مغرب کے بعد سنت نوافل وغیرہ پڑھتے ہوئے میری اماں جی کی روح پرواز ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنائے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان حسن درجے کی روایت بنتی ہے، ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعہ، جو مسلمان جمعے کے دن میں فوت ہو جائے
یا جمعے کی رات میں فوت ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کرے کہ میری ماں کے ساتھ میرا رب یہی معاملہ کرے، اور میری والدہ محترمہ بھی جمعے کی رات میں فوت ہوئیں، کیونکہ سورج غروب ہو چکا تھا اور وہ نماز مغرب ادا فرما رہی تھیں۔ وفات کے بعد اور ان کی موت کی تصدیق کے بعد وہیں پر ہی جامعات کی معلمات نے ان کا غسل دیا، اور بہاولپور میں شیخ الحدیث عطاء الرحمن صاحب نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا، اور غالباً 500 کے لگ بھگ معاہدین نے ان کے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ وہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ کسی قسم کی بدعت کا ارتکاب کیا جاتا، سبھی الحمدللہ اہل توحید تھے، اہل سنت تھے۔ پھر ان کی میت ہمارے اپنے شہر ڈیرہ اسماعیل خان لائی گئی، اور یہاں پر میت پر ماتم کرنے یا روڑنے پیٹنے کے حوالے سے ایسا کوئی معاملہ نہ ہوا۔ ہاں، آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا یہ فطرت ہے، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک بھی ہے۔ والدہ محترمہ کا جنازہ میں نے خود پڑھایا یہاں دوسری مرتبہ، اور جنازہ سنت کے مطابق ہوا۔ جنازہ پڑھانے سے پہلے لوگوں کو بتایا کہ جنازہ پڑھانے میں جو سنت طریقہ ہے اور جنازہ پڑھنے میں جو سنت طریقہ ہے، امام اور مقتدی دونوں سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ فاتحہ کے بعد امام ایک سورت پڑھے گا، اور اس کے بعد اللہ اکبر کر کے دوسری تکبیر کہی جائے گی۔ دوسری تکبیر کے بعد امام اور مقتدی نماز میں پڑھا جانے والا درود پڑھیں گے۔ تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعائیں ہوں گی۔ چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہوگا، اور جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو ان سے عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ میں 1505 اور صحیح مسلم میں 957 نمبر پر زید بن ارقم کی یہ روایت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جنازہ 5 تکبیرات کے ساتھ بھی پڑھایا، اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 5 تکبیرات کے ساتھ جنازہ پڑھایا۔ صدیوں بعد مجھے لگتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میرے شہر کے اندر 5 تکبیرات کے ساتھ جنازہ پڑھایا گیا ہو۔ بحمداللہ میں نے جنازہ پڑھنے والوں سے کہا کہ آج میں اپنی ماں کی میت پر اپنی ماں کا جنازہ پڑھاتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کروں گا۔ اور مشکات میں ایک روایت ہے جو کہ سنداً ضعیف ہے، ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے، روایت ضعیف ہے۔ بہرحال اس صحیح حدیث کے مطابق میں نے اپنی والدہ کا 5 تکبیرات کے ساتھ جنازہ پڑھایا، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق والدہ محترمہ کا جہراً نماز جنازہ پڑھایا۔ ہمارے ہاں جو بدعات کی جاتی ہیں، جو کہ الحمدللہ ہم نے اپنی ماں کی میت اور اپنی ماں کی قبر پر نہ ہونے دی، کیونکہ رشتہ داروں کے اندر بہت سارے دیوبندی اور بریلوی وغیرہ بھی ہیں جن کے اندر جہالت اپنے کمال اور اپنے حسن کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ ان بدعات میں سے اور ان جہالتوں میں سے ایک جہالت یہ ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر سورۃ البقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات کا پڑھنا۔ تو جنازہ پڑھاتے ہوئے یہ بتایا، جنازہ پڑھانے سے پہلے میت پر قبر پر قبرستان میں تلاوت کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہوگا، اور جو کرنا چاہے وہ ہوشیار بھی رہے۔ اگر ایسی کسی نے جرت کی تو الحمدللہ ہم اتنی جرت رکھتے ہیں کہ بزور بازو اپنی ماں کی قبر پر کسی بدعتی کو بدعات کا ارتکاب کرنے سے روک پائیں۔ والدہ محترمہ کو قبر میں رکھنے کا جب معاملہ آیا تو وہاں بھی سنت کا اہتمام کیا۔ 3 حافظ قرآن، اس ماں کے 3 بیٹے جو تینوں بحمد اللہ و بفضل اللہ عالم
اور حافظ قرآن، ہم تینوں بھائی اپنی ماں کی قبر میں اترے اور ماں کی میت کو اپنے ہاتھوں میں لیا، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے اپنی ماں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کیا، اور پھر قبر میت کو دفن کرنے کے بعد میت کے لیے ثابت قدمی اور مغفرت کی دعائیں کی، اللہم ثبتھا بالقول الثابت اللہم اغفر لہا۔ ہمارے ہاں جو بدعات ہوتی ہیں وہ تعزیت کے موقع پر کچھ بدعات یہ ہیں کہ جو بھی آ رہا ہے وہ آ کر کہتے چلو جی ہاتھ چوک لو، ہاتھ کھڑے کر گنو، ہاتھ اٹھا لو، فاتحہ پڑھ لیں۔ تو یہاں ہم نے یہ بھی بتایا کہ ایسا کوئی عمل نہیں ہوگا، لوگ پھر بھی باز نہیں آتے ہیں، ایسا کوئی عمل نہیں ہوگا، اور جو ہوگا وہ یہ ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تعزیت کا طریقہ لوگوں کو بتایا، جو کہ آج 99% لوگ اس کو نہیں جانتے، کیا اہل حدیث، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، ساروں کا بیڑا غرق ہے الا من رحم ربی۔ اور پھر تعزیت کے موقع پر جس حضرت نے آ کر کہا کہ آؤ جی ہاتھ اٹھاؤ اور فاتحہ پڑھو، ہم نے کہا نہیں جی ہاتھ رکھو اور یہ پڑھو جو میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں۔ ایک آنے والے نے آ کر کہا کہ چلو جی حافظ صاحب ہاتھ اٹھائیں، 1 مرتبہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ کل پڑھ لیں۔ میں نے ہر ایک آنے والے سے کہا کہ ہاتھ نیچے رکھو، میں پڑھ رہا ہوں، میرے پیچھے پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب اللہم اغفر لہا وارحمھا وعافھا واعف عنھا۔ تو یہ بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ سامنے والا دور سے تعزیت کرنے آیا ہے اور ہم وہاں مسئلہ ٹھوک کر بیٹھ جائیں، تو بحمداللہ ہم نے سنت کو زندہ کیا اور بدعت کا ارتکاب نہ کیا نہ کرنے دیا۔ ہمارے ہاں بدعات ہیں کہ جناب میت کے کل ہوتے ہیں، بعض لوگ اسی دن کل کر لیتے ہیں، بعض لوگ اگلے دن کل کرتے ہیں، پہلے وقتوں میں تیسرے دن کل ہوتے تھے، تو کوئی کل، کوئی تیجا، کوئی ساتواں نہ ہوا۔ ایک اور بدعت بھی ہوتی ہے، وہ بدعت یہ ہوتی ہے کہ میت کے گھر مجمع لگا کر کھانا کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، کھانا کھلانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو میں جنازے سے جب فارغ ہوئے اور میت دفن کرنے سے فارغ ہوئے، یہاں میں یہ بتا دوں کہ ایک نبی پاک علیہ السلام کے صحابی نے اپنے بیٹے سے کہا میرے دفن کے بعد قبر پر اتنی دیر بیٹھنا کہ جتنی دیر تک اونٹ کو ذبح کر کے تیار کیا جاتا ہے، او کما قال۔ تو الحمدللہ میں نے اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر اپنے بھائی کے ساتھ اس پر بھی عمل کیا، اور آدھے گھنٹے سے زیادہ اپنی ماں کی قبر پر بیٹھ کر اپنی ماں کے لیے ثابت قدمی اور مغفرت اور رحمت کی دعائیں کیں۔ تو ایسا کوئی کام بھی نہ ہوا کہ لوگوں کو ہم جمع کرتے اور مجمع لگاتے اور مجمع لگا کر ولیمے کا سما بنا کر لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ الحمدللہ اس بدعت کا اور اس جہالت کا بھی ارتکاب نہیں ہوا۔ ہماری ماں خوش قسمت ہے کہ اس کی کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے علم اور قرآن مجید کے حفظ اور قرات اور دعوت و تبلیغ سے اور کتاب و سنت کی تدریس کے ساتھ جوڑا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری والد محترمہ کی بخشش فرمائے اور تمام ان مومنین اور مومنات کی بھی بخشش فرمائے جو اس فانی جہان اور اس دنیا سے گزر چکے۔ رب اغفر لی ولوالدی، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب